اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 88۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جو حلال رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پہ فرما دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حلال اور طیب چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم انہیں حرام مت کہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معقولات اور مشروبات میں جو چیزیں حلال ٹھہرا رکھی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے تمہارے لیے ان نعمتوں کو حلال ٹھہرایا ہے۔ تو اس کی حلال کردہ نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا کیا ہے؟ یہ کفران نعمت ہے، عدم قبولیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے تو تم انہیں اپنے اوپر حرام کر کے اپنے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کر کے زیادتی کے مرتکب نہ بنو۔ یہ چیزیں حد سے بڑھنے اور زیادتی کرنے کے زمرے میں آتی ہیں اور حد اور زیادتی کرنے والے کفر اور تکذیب کے زمرے میں آتے ہیں۔ مومنوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال اور طیب چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام ٹھہرا دیں۔ حرام اور حلال کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ لوگوں نے اپنے لذت نفس کی خاطر حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا اور کچھ لوگوں نے جانے انجانے میں تقویٰ کے حصول کے لیے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا۔ تو دین اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیں اور حدود اللہ سے تجاوز کر جائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذہنی طور پہ انسان کو تیار کیا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ان کو کھاؤ، یہ آپ کے لیے جائز ہے، اور اس رب سے ڈرتے رہو جو سب کا پالن ہار ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ انسانی صحت کے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس چیز کو کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے۔ یہ ایک ایک چیز قرآن پاک میں بتا دی گئی ہے، پھر وحی کے ذریعے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی کے لیے کسی چیز میں کوئی ابہام نہ رہے۔ مسلم میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، پسند ہوا تو کھا لیا، ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ حلال طریقے سے رزق کمانا اور تلاش کرنا فرض ہے۔ اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ حلال کی کمائی میں بہت برکت ہے اور حرام میں نحوست ہے۔ حلال کمانے والا سب کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اس کی عبادت قبول کی جاتی ہے، اور حرام کمانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ پاک چیزوں سے اجتناب کرے اور انہیں اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ انہیں استعمال کرے اور طاعت الہی اور تقویٰ سے مدد لے، کیونکہ تقویٰ ہی مومنین کو اعتدال اور فرمانبرداری کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، دونوں کے درمیان واضح چیزیں ہیں، ان کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ جو کوئی متشابہ چیزوں سے بچے گا تو اس نے اپنا دین اور عزت محفوظ کر لی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میری کفایت کر، اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین۔
یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔